ساتھی خریب والے اور خریدتے ہیں درود شریف پڑھو ساتھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم جب بھی دین کی بات کہیں اور سنیں، سب سے پہلے اس میں اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن نیت اس کی لوگوں کو دکھانے کی ہے، نیت کی خرابی ہے، تو ایسے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہیں. ایسے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اس لیے ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. نام، نمود، شہرت، دکھاوا، ریاکاری سے بچنا چاہیے، کیونکہ آدمی محنت کرنے کے بعد میں بھی صفر ہو جائے گا نیت کی خرابی کی وجہ سے. اس میں کہنے والا ہو، سننے والے ہوں، سب کی اپنی نیت ہو کہ بھئی جو میں کہہ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، وہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کہ میں اس پہ عمل کروں گا. اور پھر عمل کے ساتھ ساتھ جو دین کی بات میرے پاس تک آئے گی، جس بھی ذریعے سے، میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گا. یہ دوسری ذمہ داری ہے. بس فرق اتنا سا ہے کہ نیت صحیح ہو. نیت صحیح کے ساتھ میں بات کہی جائے گی، سنی جائے گی، تو اس کے اثرات دیکھیں گے ہم. اثرات یہ ہوں گے کہ وہ بات ہمارے عمل میں آئے گی، ہم اس کو کرنے والے بن جائیں گے. صحیح نیت کے ساتھ میں اگر بات کو کہا سنا تو. اس لیے دوستو، عزیز ساتھیوں، سارے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ دعوت کی مبارک محنت، جسے ہم لوگ سیدھی سیدھی زبان میں جماعت کا کام کہتے ہیں، تبلیغی جماعت کہتے ہیں، حالانکہ جن بزرگ نے، جس بزرگ عالم نے، بہت اللہ والے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کام کو شروع کیا، انہوں نے اس کام کو شروع کیا، اور کس انداز میں کیا اور کیسے کیا. اخلاص تھا ان کا، جو اس کام کو سارے عالم تک اللہ نے پہنچا دیا. اخلاص ایسی چیز ہے، جو فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ اخلاص والے ہی ہدایت کے چراغ ہیں. بڑے بڑے فتنے ان اخلاص والوں کی وجہ سے مٹا دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اتنی بھاری چیز ہے اخلاص. ساری دنیا کے اندر جو کام ہو رہا ہے، یہ اخلاص کی بنیاد پر ہو رہا ہے، چاہے مدارس کا ہو، خانقاہ کا ہو، دعوت تبلیغ کا ہو. اخلاص ضروری ہے اس کے اندر. اخلاص سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. نہ حدیث میں آتا ہے، فضائل صدقات کے اندر ہم پڑھیں گے، سنیں گے، جب تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، کتاب کا مطالعہ کریں گے، تو اس کے اندر جو واقعات لکھے ہیں، ایک آدمی نے نیت کری شام کو بنی اسرائیل میں کہ میں رات ہوتے ہی صدقہ کروں گا، صدقہ کروں گا. رات کو نکلا، صدقہ جو کیا تو ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا. اب صبح ہوئی، چرچا ہوئی کہ بھئی رات صدقہ دیا گیا، لیکن وہ تو چور کو جو ہے صدقہ مل گیا. اور اس آدمی کو ملال ہوا کہ یار میرا مال تو اس قابل بھی نہیں ہے، میں آج پھر صدقہ کروں گا. دوسری رات کو نکلا، اس نے پھر صدقہ کیا، وہ کسی
بری عورت طوائف جس کو کہتے ہیں، بری عورت کے پاس میں بدکار عورت کو صدقہ دے دیا. اب صبح وہ اور زیادہ چرچا کرے لو تو بدکاروں کو، ایسی عورتوں کو بھی صدقہ. اور اس نے پھر نیت کری کہ آج پھر صدقہ کروں گا تیسرے دن، اور رات کو پھر نکلا، اس نے صدقہ دیا، ایک امیر کو صدقہ دے دیا، امیر کے پاس چلا گیا صدقہ. لوگوں میں چرچا ہوئی کہ امیر کو بھی صدقہ دیا جاتا، کہیں امیر کو صدقہ مل گیا. اب اس کو تو ملال کہ بھئی میں نے تیسرے، میرا مال تو اس قابل بھی نہیں تھا، وہ اسی کشمکش میں سو گیا. اللہ نے اس کو اس پہ ظاہر کیا کہ اس میں حکمت ہے کہ چور کو کیوں صدقہ دلایا، اور فاحش عورت کو صدقہ کیوں دلایا، اور امیر کو صدقہ کیوں دلایا. اس کی نیت اچھی تھی، وہ صحیح نیت کے ساتھ میں صدقہ کر رہا تھا. اس کی صحیح نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے چور کو صدقہ یوں دلایا کہ ہم دیکھو بغیر چوری کے بھی ایسے دیتے ہیں تمہیں. کہ چور کو جب وہ مال ملا، چور نے چوری سے توبہ کر لی، چھوڑ دیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے دینے والا، میں چوری کیوں کروں. بدکار عورت کو صدقہ اس لیے دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ بدکاری کر کے جو ہے وہ پیسہ کماتی تھی، مال کماتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بغیر بدکاری کے اس کو مال دلایا تو اس نے بھی توبہ کر لی. اے اللہ تو بڑا کمال والا ہے کہ تو نے بغیر بدکاری کے بھی، تو اللہ کی حکمت ہے، اس نے توبہ کر لی بدکاری سے. اب امیر آدمی کے پاس تو پہلے ہی مال تھا، اس کو صدقہ کیوں دلا دیا؟ اسے کیا ضرورت تھی؟ اسے صدقہ اس لیے دلایا کہ دیکھو لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، وہ ضرورت مندوں کو دینے کے لیے نکلتے ہیں. مال تو تمہیں اس لیے دیا تھا کہ دوسروں کی ضرورت میں کام آتے. مال تمہیں اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ وہ ناک کی طرح اس پہ لپٹ کے پھن مار کے بیٹھ جاتے. مال تو تمہیں امتحان کے لیے دیا ہے. جتنی تمہاری ضرورت ہو مال ہے، اس میں اپنی ضرورت پوری کرو، باقی لوگوں کے کام آؤ، بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، ضرورت مندوں کے، قرض مندوں کے، ان کی ضرورت میں کام آؤ، تاکہ وہ مال کل تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. ورنہ تو یہی مال کل آخرت میں تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا. اور اسی مال کو تمہارے گلے میں سانپ کی شکل میں اس کو گلے میں ڈال دیا جائے گا، توخ ڈال دیا جائے گا. وہی مال آدمی کی پیٹھ کے اوپر اس کو پترے بنا بنا کر اس کی زمین کمر پہ چپکا دیا جائے گا. وہ سانپ لپٹا ہوا ہوگا، دونوں اس کے جو ہے نا جبڑے پکڑ لے گا نیچے اوپر کے سانپ. وہ کہے گا تو کون ہے؟ جو میں وہی تو ہوں، تیرا مال جسے تو سنبھال کے تجوری میں رکھا تھا، میں وہی مال ہوں. اس لیے دوستو، یہ ساتھیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو عمل کریں اللہ کے لیے کریں. جو کام ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، یہ محنت مشورے سے شروع ہوتی ہے. جس میں ابھی گشت کیا گیا، ملاقاتیں ہوتی، کام مشورے سے شروع ہوتا ہے. مشورے میں فکروں کے ساتھ بیٹھیں. ہماری یہاں کی تھوڑی دیر کی فکر بہت بڑا کام کر سکتی ہے. جیسے مثال دے کے بتاؤں، جس مسجد میں تم بیٹھے ہوئے ہو، 2 آدمیوں نے 3 آدمیوں نے بیٹھ کے فکریں لی. یہ تو کھیت ہی تھا، یہاں پر کیا تھا؟ باڑا ہی تو تھا، زمین. سب فکریں کری، بیٹھ کے مشورہ کیا، فکریں کری کہ یہاں پر مسجد تعمیر کریں گے. فکریں تو کری جاتی پہلے. فکریں کری، مشورہ کیا. ناپ تول کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، رسیوں سے ناپ تول کر کے. اور دیکھو، جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا وہ کام وجود میں آئے گا. وہ کام وجود میں آئے گا. ہر عمل کے پیچھے اخلاص ہے. اخلاص کے ساتھ مشورے میں بیٹھو. یہ میری ضرورت ہے. مجھے کہنا نہ پڑے بھائی کہاں جا رہا ہو، آجا مشورہ ہوگا بیٹھ جاؤ، یا تعلیم ہوگی بیٹھ جاؤ. تعلیم میری ضرورت، مشورہ میری ضرورت. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو خود بچو، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو. کائے سے؟ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو اپنی ساتھ کو بنانے کے لیے عمل میں بیٹھو، مشورے میں بیٹھو، تعلیم میں بیٹھو، نمازوں کا اہتمام کرو، ذکر کی صبح شام پابندی کرو، تلاوت کی پابندی کرو. چاہے بھلے ہی آدھا صفحہ پڑھ رہے ہو، لیکن پابندی کے ساتھ میں ہو. پابندی کے ساتھ میں ہو عمل. اپنے گھر کے اندر ماحول بن جاوے. اپنے گھروں کے اندر بھی وہ تعلیم کرو جو یہاں کرتے ہو. روزانہ کتاب، فضائل کی کتاب ہے، پہلا حصہ، دوسرا حصہ فضائل پڑھو گے. اس کے اندر، گھر کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں جب بیٹھیں گے سنیں گے تو ان کے اندر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا.
شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیسے پالتے ہیں کہ ایک ڈاکو بیٹھا ہوا کھجور کے پیڑ کے نیچے، اس نے دیکھا کہ کھجور کا پیڑ سوکھا ہے، ایک چڑیا پیڑ پہ آتی ہے اس پہ کھجور کے پہ اور کھجور چونچ میں لیتی ہے، پھر سوکھے ہوئے کھجور کے پیڑ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، پھر آتی ہے، اور اس نے کئی مرتبہ ایسے ہی دیکھا، وہ سوکھے پیڑ جو تھا کھجور کا وہ اس کے اوپر چڑھ گیا، دیکھا دیکھوں تو صحیح جا کے اوپر ہے کیا، ہم کہیں ہم پال رہے ہیں، ابا کہیں میں پال رہا ہوں، بیوی کہہ رہی ہے بچوں کے ابا پال رہے ہیں، بچوں سے مجھے تو ابا کر رہے ہیں، اور ابا سے پوچھا تو ہاں میں ہی تو کر رہا ہوں، میں ہی تو لا رہا ہوں کر کے، سب کچھ میں ہی تو کر رہا ہوں، وہ جھکے ہوئے اوپر۔ جب وہ چڑھا ڈاکو تو اس نے کیا دیکھا جا کے کہ وہ جو چڑیا کھجور چونچ میں لے کر آتی تھی، وہاں اندھا سانپ، نابینا سانپ وہ کھکوڈل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ چڑیا کھجور لے کر آتی تھی چونچ میں، وہ منہ کھول دیتا تھا، اس کے منہ میں ڈال کر آتی، چڑیا اس کو کھلا رہی تھی لے جا کے۔ کون کروا رہا تھا؟ سب کچھ کرنے پہ اللہ قادر ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ گھروں کے اندر جب مذاکرے ہوں گے، تعلیم ہوں گی، گھر میں بچوں کا یقین بنے گا، ابو امی نہیں پالتے اللہ ہیں، روزی اللہ دیتے ہیں، زندگی اللہ نے دی ہے، موت اللہ دیں گے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پلک جھپکتے ہی کچھ کا کچھ کر دے۔ اس لیے دوستو جی ساتھیوں، ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کریں، مشورے میں اخلاص کے ساتھ، میری ضرورت ہے، کہنا نہ پڑے مجھے کہ بھئی آ جاؤ، میں نے چلہ لگایا، میں نے 10 دن لگائے، 3 دن لگائے، مجھے اللہ کے راستے میں نکل کے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ یہ میری ضرورت کی چیز ہے۔ آدمی بیمار 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک روحانی بیمار ہوتا ہے، ایک جسمانی بیمار ہوتا ہے۔ آدمی کو جب جسمانی بیماریاں لگی جاتی ہیں، ڈاکٹر حکیم طبیب کے پاس جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتے ہو، بخار آیا تھا، کبھی جاتے ہو ڈاکٹر حکیم کے پاس؟ نہیں جاتے ہو نا، کس لیے؟ ارے اپنا علاج کرانے کے لیے، اپنی بیماری کو دور کرانے کے لیے کہ صحت مند ہو جائیں گے، بیماری ختم ہو جائے گی، تو اسی لیے تو۔ اور ایک ہے روحانی بیمار، جسمانی بیمار، بخار ہو گیا، کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، پیٹ درد ہو گیا، اور بڑے بڑے مرض ہیں، جسمانی بیماریاں، کینسر ہو، ٹی وی ہو، سب یہ جسمانی بیماریاں ہیں، علاج کراتا آدمی ان کا سب کا۔ اور اگر کینسر ہو جائے علاج نہ کرائے تو وہ تو مرض اور بڑھ جائے گا۔ بخاری ہو جائے آدمی کو اور نہ کرے جو کہ ایسے ہی صحیح ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بیماری اتاری ہے، اس کی دوائی بھی اتاری ہے، جو بیماری دنیا میں اللہ نے اتاری ہے اس کی دوائی بھی دنیا میں اتاری ہے اللہ نے، موت کو چھوڑ کے۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، موت تو آنا ہے، زندگی اس کی ختم ہونے والی ہے، کتنی بھی دوائی کھا لے جانا ہے، وہ تو جانا ہی جانا، رکنا نہیں ہے۔ لیکن ہم اللہ کے یقین کے ساتھ میں علاج کریں کہ اللہ دوائی سے شفا نہیں ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ آپ دیں گے، آپ کے حکم سے دوائی سے جو ہے فائدہ ہوگا، جب تک آپ کا حکم نہیں ہونا۔ اب ایک روحانی بیمار، اور روحانی بیماریاں کیا کیا ہیں آج کل؟ سب سے بڑی بیماری تو آج کے دور میں جو ہے روحانی بیماری میں، جس میں مبتلا ہے پوری امت ہی مبتلا ہے، بوڑھے بھی اور جوان بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے سب مبتلا ہیں۔ وہ ہے اس وقت کا دجال فتنہ، موبائل۔ آنکھوں سے روحان جو ہے بیماری پیدا ہو رہی ہے، بدنگاہی ہو رہی ہے، غیر مردوں کو دیکھا جا رہا ہے، غیر عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، برہنت شکل میں دیکھا جا رہا ہے، گندی گندی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، دل کا گناہ، دماغ کا گناہ، پورا جسم گناہوں میں مبتلا ہے، روحانی بیماری ہے۔ کسی کی بیٹی کو تاک رہا ہے، کسی کی امی کو تاک رہا ہے، اپنے محفوظ نہیں ہے، حالات یہ ہیں، اتنی بیماری ہو گئی ہے، اتنی بیماری عام ہو گئی ہے کہ روحانی بیماری، دل بگڑ چکا ہے، شرمگاہ قابو میں نہیں ہے، دل و دماغ قابو میں نہیں ہے، برائیوں میں مبتلا ہے انسان اس وقت میں بے شمار۔ یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں، اور اس کا بھی علاج ہے، جیسے دوائیوں میں علاج ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے حکیم، ایسے ہی روحانی ان بیماریوں کا علاج ہے، بدنگاہی کا، ساری چیزوں کا، زناکاری کا کیا علاج ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس شخص آئے کہ کہا کہ اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں، زنا کرنے کو دل کر رہا ہے، اپنے کو قریب آ جاؤ، ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، کچھ نہیں کرا، قریب کرا اور کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ یا تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہاری زنا کرے کوئی؟ کہ جی میں تو نہیں چاہتا اللہ کے رسول کسی کے ساتھ بھی زنا ہو۔ تو فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں بہن بیٹی بیویوں کے ساتھ میں زنا ہو۔
سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کری اس کے لیے، اے اللہ اس کے دل سے اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو مجھے نفرت تھی وہ زنا سے تھی، پوری زندگی میں اتنی نفرت ہوئی ان کو، ایسا علاج ہوا۔ روحانی علاج، ان بیماریوں کا علاج قرآن حدیث میں، اور اہل اللہ، اخلاص والوں کے پاس میں، اہل اللہ کے پاس میں، سچے لوگوں کے پاس میں جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے تو لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ مرد مجاہد کی نگاہیں جس پہ پڑ جاتی ہیں ان کی زندگیوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ جاتے ہی نہیں، ہم تو اپنی مسجد کے امام کے پاس اس کے لیے نہیں آتے کہ امام صاحب نماز کے مسائل ہی سکھا دو، نماز کے مسائل سکھا دو، غسل کے مسائل سکھا دو۔ ایک صاحب سے ملے، بھائی غسل کیسے کرتے ہو؟ اجی ایک بالٹی پانی لے میں، صابن لے جا، تولیہ لے جا، نہالے میں ہو جائے غسل۔ غسل کا طریقہ بھی تو ہے، کچھ فرائض ہیں، کچھ سنت ہیں اس کے اندر، ان کو سیکھنا کہاں سیکھیں گے؟ گھر بیٹھے ابھی تک نہیں سیکھے۔ ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، کچھ نہیں پتہ، اور معاشرے میں سب سے بڑے ہم بنے پھر رہے ہیں۔ اب اتنے بڑے ہو گئے، مدرسے میں نہیں جا سکتے، داخلہ نہیں لے سکتے، ذمہ داریاں، پھر شرم بھی آوے گی، بچے مذاق اڑائیں گے، لو دادا کی عمر کے پڑھنے آ رہے، شرم نہیں تو ہمیں ڈبو رکھا ہے۔ دین سیکھنے کی، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے علم کا۔ سیکھیں، سیکھنے کی فکریں کریں اپنے اندر، ایک وقت نکالیں۔ اس مسجد میں ہی کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں آتا تھا، وہ رات کو عشاء کے بعد میں یہاں مکتب چلتا تھا، بیٹھتے تھے بڑے بڑے، اور وہ یہاں قرآن پڑھ گئے۔ ہم نے تو مکتب مدرسہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے سمجھا، خود کو الف باتیں نہیں آتی، اور جو ہے معاشرے میں سب سے بڑے ہم ہی بنے پھریں، تو ہماری ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہم نہیں سیکھیں؟ سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے نکلیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت دے رکھی ہے، اس محنت کو سیکھ کر آئیں۔ جب آدمی محنت کو سیکھ کر آئے گا، صحیح طریقے سے کام کرے گا، مشورے میں پابندی سے بیٹھے گا، تعلیم میں بیٹھے گا، گھر میں تعلیم کرے گا، روزانہ اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا، ملاقات کرے گا، بیماروں کی عیادت کرے گا، اور گشت پابندی سے کریں گے اپنی مسجد کا۔ اب تو گشت یہ ہے، وہ اللہ ماشاء اللہ جس کا اعلان ہے وہ رہ جائے، جس کی بات ہے وہ رہ جاوے، باقی سب بگشت انہی کے لیے ہیں۔ یہ 3 آدمیوں کے تو امور ہوئے اعلان، اور وہ فضائل گشت، اور مغرب میں بات، 3 آدمیوں کا کام ہے، یہ کر لیں گے۔ ہماری ضرورت کہاں ہے؟ ہم اپنی ضرورت سمجھ کے لگیں گشت میں۔ اگر جس دن ہم نے، میں قسم کھا کہتا ہوں، جس دن ہم نے اس دعوت اور تبلیغ کی محنت میں ایک گشت صحیح کر لیا، جیسے بزرگ اور ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، بستی کی کایا پلٹ جائے گی۔ ابھی تک ہم نے ایک گشت نہیں کیا ہے، ابھی تک ہم نے ایک گشت ایسا نہیں کیا، ایک ملاقات ایسی نہیں کری کہ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی پابندی سے بن گیا ہو میری ملاقاتوں سے جا کے۔ ہوا تو یہ ہے کہ جو مسجد میں آ رہا تھا، میری وجہ سے وہ مسجد چھوڑ کے چلا گیا، یہ تو ہوا ہے۔ اس لیے دوستو، جس ساتھیوں، یہ محنت اللہ نے دی ہے، اس محنت کا نتیجہ ہے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محنت کا ہی نتیجہ ہے، اسی محنت کا یہ سرمایہ ہے۔ گھر ہمارے مسجد جیسے بن جائیں گے، ہم محنت میں صحیح لگیں گے۔ اس لیے دوستو، جس ساتھیوں، روزانہ آپ کے یہاں مشورہ ہوتا ہے، اس میں سب بیٹھا کریں۔ تعلیم ہوتی ہے اس میں، پہلے تعلیم میں سب بیٹھا کریں، اس کے بعد میں پھر مشورہ ہوتا ہے۔ مشورہ اتنا سا ہے کہ بھئی جو ملاقاتیں طے ہوئی تھیں، ملاقاتیں ہو گئی، اس کی کارگزاری لے لو، کل کا کام دے دو۔ بھئی کل کو آپ سے ان سے 2 ساتھیوں کی جوڑی کہ بھئی آپ وہاں ملاقات کریں گے، آپ ادھر ملاقات کریں گے، آپ ادھر کریں گے۔ یہ ہے ترتیب کام کی۔ چاہے ایک ہی ملاقات کرو، لیکن پوری ملاقات کرو اس سے بیٹھ کے، خوب اچھے پوری بات کر کے آؤ، سمجھاؤ اس کو۔ گشت ہوتا ہے جمعے کے دن آپ کے یہاں، سارے کے سارے جڑ جایا کرو۔ اب کم سے کم 10 آدمی تو گشت میں ہوں۔ اب یہاں لے دے کے ایک بیچارہ رہبر، ایک متکلم، ایک ذمہ دار، یہاں پر بھی عمل ہو، ایک دعا میں ہو، آنے والوں کا استقبال کرے، کچھ لوگ یہاں پر بیٹھ کے دین کی بات سنتے رہیں۔ اس عمل کے ساتھ میں گشت کرو۔ ہفتے میں ایک دن گشت ہوتا ہے، جمعے میں بس، روز گشت بھی نہیں ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، سب پابندی کے ساتھ میں کریں گے، اپنی ضرورت سمجھ کے۔ میری ضرورت نہیں سمجھنا، میری اپنی ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی استقامت دے، آپ کو بھی استقامت دے، جو ہے، اور روز کے اعمال میں جڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت کی کوئی ترتیب ہے نکلنے کی؟ مشورہ کر لینا، کم سے کم 3 دن کی، میں زیادہ نہیں کہتا، مہینے میں ایک جماعت تو بنا لیا کرو، ایک جماعت کی ترتیب ڈال لو اپنی مسجد سے،
اور رات کو مشورے میں طے کر لو، محنت شروع کر دو۔ 10 آدمی زیادہ سے زیادہ ایک جماعت میں 10 تو چاہیے، آرام سے ایک جماعت ہو سکتی ہے۔ آپ کے ہاں سے تو بڑی بڑی جماعت کئی جماعتیں نکل جاتی ہیں جب محنت ہوتی ہے۔ فی الحال تو ایک جماعت کم سے کم رات کو مشورے میں تاریخ طے کر کے جماعت بناؤ، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جی ماسٹر صاحب خیریت سے ہیں؟